سیریز کے نام سے ایک مرتبہ پھر سے ہم ایک ساتھ ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حساب سے اپنی زندگی میں ٹھیک ہی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اچھا ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا نتیجہ برا برآمد ہوتا ہے ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، ارمان خاک میں مل جاتے ہیں، لگتا ہے ہم تو صالح ہی تھے، ہم تو اصلاح ہی چاہ رہے تھے، ہم تو اچھا ہی چاہ رہے تھے۔ یہاں پر بنیادی طور پر ایک سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو چیز، وہ یہ کہ آپ کیا اچھا سمجھ رہے ہیں یہ اتنا میٹر نہیں کرتا، مال کی کائنات نے آپ کو کیا کرنے کو کہا ہے یہی میٹر کرتا ہے، معنی یہی رکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنی زندگی کا واقعہ ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نا میں ایک بندے کے ساتھ تھا، یہ ایک فرم کے ساتھ تھا، میں مڈل مین تھا۔ تو اب نا وہ مشینز وغیرہ خرید کرنی ہوتی تھی، تو وہ ایک ویسے بھی وہ فیزیبلٹی رپورٹ بنانی ہوتی تھی، اس طرح کے کوئی کام۔ بہرحال ایک مشین خریدنی تھی، وہ مشین میں نے خریدی، اور میں نے پہلے بھی ان کے کئی کام کیے تھے، اور میں اس کام کی ان سے کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں لیتا تھا، بس ان کے ساتھ میرا تعلق بڑا اچھا تھا۔ اب جب میں نے مشین خریدی ان سے ان کے لیے، تو وہ مشین خریدتے ہوئے میرے ساتھ میرا ایک اور تعلق دار میرے سامنے آ گیا۔ اب یہ جو تعلق دار تھا نا یہ بڑا ماڑا تھا، یہ یوں سمجھے کہ اس وقت مسکین تھا، اس کے روز و شب کے گزر بسر بڑے ہی مشکل تھے۔ مجھے اس پر نہ ترس آ گیا، میں نے سوچا کہ یار میں خود سے تو اتنی اچھی سپورٹ اسے نہیں کر سکتا، تو ایسا کرتا ہوں کہ مشین لی میں نے فرض کریں 1.5 لاکھ کی، تو میں وہاں پر رپورٹ اسے دے دیتا ہوں 2.5 لاکھ کی، وہ کروڑوں بلکہ کھربوں پتی ہے، اربوں بھی نہیں، اسے 1.5 لاکھ سے کیا فرق پڑنا ہے؟ تو اس بندے کو میں اگر 1 لاکھ دے دوں گا تو یہ کہہ رہا ہے اس کا کام سیٹ ہو جائے گا۔ میں نے یہ اپنی دانش میں کام بڑا نیک کیا، بڑا نیک پارسا بن کے، دیکھو میں نے تو 1 روپیہ بھی نہیں لیا، میرا تو جو اپنے پلے سے پٹرول لگ رہا ہے میں تو اس کے پیسے بھی نہیں لے رہا، لیکن چلو اس بندے کی اس وقت ضرورت ہے، اس کی حالت زاری ایسی ہے، اور اس بندے کا تو یوں سمجھے سمندر سے ایک لوٹا بھی نہیں نکل رہا، تو اس کو 1.5 لاکھ سے کیا فرق پڑنا ہے؟ اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کتنے پیسوں کا میں نے گھپلا کیا، لیکن مزیدار کی بات یہ ہے میں پکڑا گیا ہمیشہ کی طرح۔ جب میں پکڑا گیا تو انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا میں نے نا آپ کو چھوٹے بھائی کی طرح رکھا ہے، میں نے کبھی یہ نہ فیل خود کیا ہے، نہ مجھے کبھی لگے، نہ میں نے کبھی آپ کو فیل کروایا ہے کہ آپ کوئی میرے ملازم ہیں، تو یہ جو آپ نے کام کیا نا بالکل نامناسب کیا۔ اس نے اتنی سی بات کی اور وہ اٹھ کے چلا گیا۔ وہ اتنی سی بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا، ظاہر ہے یہاں اس نوعیت کا نہیں رہا۔ یہاں پر آپ مجھے بتائیے میں صحیح تھا یا غلط تھا؟ حالانکہ میں اگر ایک قدم اس سے پیچھے جاؤں تو میں تو بڑی بلائی سوچ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا اس سے اصلاح ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا، ایک بندہ جو غریب ہے، مسکین ہے، وہ اسے کوئی کام نہیں مل رہا، اس کی آنکھوں کو کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، تو مجھے اس کی حالت زار پر بندہ ہو کر ترس آ رہا ہے، تو ظاہر ہے اللہ کو بھی اچھا ہی لگے گا، میں اس کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جہاں سے میں پیسے نکال رہا ہوں ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، میں اسے عام طور پر یوں بتا دیا کرتا تھا کہ آج کیش میں 60,000 روپیہ تھوڑا کٹ ہے، کم ہو گیا ہے، وہ بندہ کہتا تھا اوکے فائن دیٹس اٹ، یعنی 50,000 60,000، اور یہ عام طور پر معمول تھا، فلاں بندے نے پیسے نہیں دیے یہاں پر 1.5 لاکھ کم ہو گیا، اوکے فائن آپ لیجر بک میں لکھ دیجیے گا۔ تو اس بندے کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی ایسے پیسوں کی، میں حالانکہ اسے کوئی تنخواہ نہیں لے رہا تھا، کاش کہ میں یوں کہہ دیتا کہ میں بروکریج فیس لینا چاہتا ہوں تو کوئی شاید اور بات ہوتی۔ میں نے یہاں پر جو کام کیا نا مال کے کائنات کا ایک قانون توڑ دیا۔ وہ قانون کیا تھا؟ میں نے یہاں پر امانت داری کا مظاہرہ نہیں کیا، یہ بہت پرانی بات ہے، تب میں ٹیچر بھی نہیں ہوا کرتا، تو میں نے یہاں پر امانت داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جس نے مجھے مڈل مین بنایا تھا، چیز خریدنے کا کہا تھا، اس نے مجھ پر اعتماد کیا کہ تم جاؤ اس مشین کو چیک کرو، چیک کرنے کے بعد اس کا ریٹ جو مناسب تمہیں لگے وہ طے کرو اور میرے لیے وہ مشین خرید لو۔ یہاں پر میں نے وہ جو ٹوکن آف لائلٹی تھا وہ توڑ دیا، یہاں بیچ دیا، گو کہ میں اپنی دانش میں اچھا ہی کام کر رہا ہوں۔ کبھی اگر ایسا سین آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو نا، ایسے سین کے بعد جب آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے
انسان اکثر اوقات اپنے ساتھ ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو بھی کوسنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ میں نے کوئی اپنا پیٹ تو نہیں دیکھا نا، میں تو ایماندار، میں تو بڑا اچھا بچہ ہوں، میں تو تیرے ایک بندے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے رگڑا لگ گیا مفت کا، تو اتنا نام بھی خراب ہو گیا۔ یہاں پر کوئی اگر سچویشن ایسی بن جائے نا آپ کی زندگی میں، شاید کبھی بنی ہو کہ نہ بنی ہو، آپ اپنی طرف سے صحیح کر رہے ہو، لیکن اپنی طرف سے تھوڑی نہ دیکھنا ہے، آپ کا اپنی طرف اور ہوگا، میرا اپنی طرف اور ہوگا، اس بھائی کا اپنی طرف اور ہوگا، اس کا اپنی طرف سے اور ہوگا۔ مال کے کائنات کی طرف سے جو صحیح ہے بس وہی صحیح ہے۔ اب اگر آپ کو یہ کوئی سچویشن اپنی زندگی میں پالا پڑا ہے، اور اس کے بعد عام طور پر جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ آپ کو سانس پھرنے نہیں دیتا، وہ وسوسے پر وسوسہ یہی ڈالتا رہتا ہے کہ خبردار، تم تو اچھائی کر کے دیکھ لی، کیا کیا بنا، تو پھر برائی کر لیتے، کم از کم کچھ بنتا تو صحیح، اتنی مشینیں تم نے ان کو لے کے دی ہیں، خرید کے دی ہیں، چلو بروکریج ہی رکھتے ہر ایک میں سے اگر 50-60 ہزار لاکھ روپیہ، تو تم خود بھی اب آج کروڑ پتی ہوتے۔ طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے۔ باہر کیا مال کے کائنات کا کرم اور فضل ہے، اس نے مجھے ویسے تب بھی سنبھال لیا، تب بھی مجھے میری غلطی ملی، تب بھی میں نے اپنے آپ کو غلط کہا، میں نے توبہ کی، رجوع کیا، تو جو اس کے چلیں وہ کیا وہ کہانی سنانی۔ آپ اب واپس آ جائیے اس آیت کی طرف جو میں نے آج آپ کے لیے چنی۔ اگر آپ کبھی اپنی زندگی میں کسی مشکل میں پھنس جائے نا، اور آپ کو لگے کہ میں تو برا نہیں چاہ رہا تھا، میرے ساتھ کیوں برا ہو گیا ہے، آپ مال کے کائنات کا یہاں پر ایک اور قاعدہ بول گئے۔ یہ جو مصیبت آپ کے اوپر آن پڑی ہے نا، قرآن ہر زبان پر کی سیریز میں یہ آپ یہ آیت پڑھ چکے ہیں، میرے ساتھ یاد کر چکے ہیں، وہ کیا؟ ایدیکم وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت تم پر پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ ابھی جتنی مصیبتیں تم نے کما لی تھیں وہ ساری تمہیں پہنچی نہیں ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، زیادہ تر تو اس نے معافی کر دی ہیں، تھوڑی سی ہیں جو تم تک پہنچ گئی ہیں، تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے، تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے۔ تو یہ جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ وہ اچھے تھے، آپ کے ساتھ برا ہو گیا، نہیں، اگر آپ مصیبت میں ہیں تو یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے۔ آپ نے یہاں پر تدبر و تفکر کرنے کی بجائے کہ میری غلطی کہاں پر ہے، آپ نے اپنے بنائے ہوئے پیمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو نیک گردان دیا۔ آئیے اب قرآن الحکیم سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں، مختصر طور، سارا واقعہ نہیں سناؤں۔ یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی، جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر رسول، مال کے کائنات کے چنیدہ بندے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک قوم کی طرف بھیجتے ہیں کہ آپ جائیے، ان کو تنبیہ کیجئے، آپ ان کو تبشیر کیجئے، ان کو مال کے کائنات کا تعارف کروائیے، انہیں بتائیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے جو آپ نے بنا لیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد مال کے کائنات کی رضا ہے۔ یونس علیہ السلام جاتے ہیں اس قوم کی طرف۔ اب اس قوم کی طرف ظاہر ہے اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، مال کے کائنات نے ان کو رسالت کا منصب دیا، نبوت کا منصب دیا، یہی سب سے بڑے منصب ہے۔ مال کے کائنات جو انسانوں کو عطا کی ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ اب اللہ کے چنیدہ بندے نے وہاں پر پوری طرح سے حق ادا کیا، تبلیغ کا کما حقہ حق ادا کیا، قوم نے نہیں ماننا تھا، قوم نہیں مانی، قوم جس گناہ کا ارتکاب کر رہی تھی وہ کرتی رہی، وہ جس روش پر تھی اسی روش پر رہی، حتیٰ کہ یونس علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ اب ہر ایک کا ایک دیکھیے سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے، وہ سیچوریشن پوائنٹ آ گیا ہے، اب مزید تبلیغ کرنے سے، تنبیہ کرنے سے، تبشیر کرنے سے، خوشخبری دینے سے، کوئی ڈر سنانے سے کوئی نہیں آنے۔ یونس علیہ السلام کو وہ آثار نظر آ گئے کہ اب غالباً ان پر عذاب آ جائے گا، اب تو کوئی باقی رہا نہیں معاملہ، اب تو یہاں پر کیا، جب اللہ کسی قوم کے اوپر حتمی فیصلہ کر لیتا ہے عذاب دینے کا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہی۔ اب مال کی کائنات نے اس قوم کے اوپر عذاب دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ یونس علیہ السلام اس قوم کو چھوڑ کر کوچ کر جاتے ہیں،
وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ اب چونکہ عذاب کے فیصلے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی مہلت کا وقت مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی بندہ راہ راست پر آئے یہ ممکن لگتا نہیں۔ یونس علیہ السلام نے اس علاقے کو چھوڑا اور وہاں سے کوچ فرما دیا۔ اب جب کوچ فرماتے ہیں، مال کے کائنات نے بہت سخت نوٹس لے لیا، اتنا سخت نوٹس لے لیا کہ ابھی آغاز ہی سے معاملہ پتہ کہاں سے شروع ہوا؟ معاملہ شروع یہاں سے ہوا کہ ایک کشتی میں یونس علیہ السلام سوار ہے اور اس کشتی نے ہتھولے لینا شروع کر دیے۔ اس کشتی نے ایک بھنور میں پھنس گئی ہے، ایک طوفان میں، سمندر کے طوفان میں۔ اب وہاں کا کچھ قاعدہ کچھ یوں تھا، یا روایت کچھ یوں تھی، یا سمجھا یوں جاتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے نا ناجائز طور پر، تو ایسا ماحول بن جاتا ہے۔ وہاں پر اب یہ اعلان ہو گیا کہ کشتی میں کوئی غلام ہے بھاگا ہوا، تو وہ باہر نکالیے تاکہ باقی سب بچ سکے۔ تو وہ سب، اب کوئی غلام تھا ہی نہیں جو بھاگا ہوا ہوتا، اب جب کوئی تھا ہی نہیں، کسی کی کوئی گواہی نہیں ملی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سب اپنا اپنا نام ڈالے، لکھے پرچیوں پر، قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کی پرچی اٹھی ہم سمجھیں گے وہی بھاگا ہوا غلام ہے، اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں، باقی پھر کشتی ٹھیک چلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ پرچی اٹھاتے ہیں، پرچی نکلتی ہے یونس علیہ السلام۔ اب وہ وہاں سے 20 گواہیاں مل جاتی ہیں، ہم اس شخص کو جانتے ہیں، یہ کوئی غلام زدہ نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے، یہ بندہ آزاد ہے، بلکہ ایک شریف خاندان سے، ایک اونچے خاندان سے تعلق ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں پرچی نکلی ہے کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں دوبارہ قرعہ اندازی کر لیں۔ وہ دوبارہ کرتے ہیں، دوبارہ بھی یونس علیہ السلام کی پرچی نکلا، دوبارہ سے معاملہ وہیں پر۔ وہ کہتے ہیں ہم جب جانتے ہیں کہ یہ نہیں غلام زادہ، نہیں غلام، ایک بار اور قرعہ اندازی کی جائے۔ جب ایک بار اور قرعہ اندازی کی جاتی ہے، پھر سے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب یونس علیہ السلام یہاں پر سمجھ جاتے ہیں کہ اصل میں ابھی اللہ تعالیٰ قصور کتنا تھا، اگر بادی النظر میں دیکھا جائے تو قصور یہ تھا ابھی اللہ تعالیٰ نے حکم صادر نہیں فرمایا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، بس نہ جانے کتنے سال اپنی ساری جوانی اس قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے بلا معاوضہ گزار دی، مال کے کائنات کے لیے کھڑے رہے، مال کے کائنات کی خدمت گزاری میں گزار دی۔ اب یہ آخری وقت میں بھی جب عذاب کے فیصلے ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی خیر باقی نہیں رہی، تو وہ وہاں سے کوچ کر گئے۔ اور اگر وہ کوچ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کوئی ساتھ ایمان والا ہے ہی نہیں ہے، قوم میں سے کوئی مانا ہی نہیں ہے۔ اب بار کیف یہاں سے اتنا زیادہ قصور بھی مال کے کائنات کو بہت بڑا قصور ہے۔ اب وہاں پر یونس علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور سمندر برد کر دیا۔ اب سمندر میں ابھی وہ براجما ہوئے نہیں تھے، مال کے کائنات کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آتی ہے، وہ منہ کھولتی ہے، یونس علیہ السلام اس کے منہ کے اندر، پیٹ میں۔ آپ عالم تصور میں ذرا سوچئے، آپ کسی جانور کے پیٹ کے اندر بیٹھے ہوں، اس نے آپ کو کھا لیا ہے، اس نے آپ کو نگل لیا ہے، آپ ذرا تصور تو کیجئے، آپ اس کے سٹمک میں ہیں، معدے میں ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف، اور آپ کا جسم ایسا ایسا ڈائجسٹ ہو رہا ہے، گلنا شروع ہو گیا ہے رفتہ رفتہ۔ وہاں پر ظاہر ہے وہ اگر کوئی نہ کوئی ایسڈز ہیں، اور وہ معدہ مسلسل آپ کو پیسنے کی کوشش کر رہا ہے، سانس لینا دشوار ہو رہا ہے، اندھیرا۔ آپ ذرا آپ اس عالم کو سوچئے۔ اس عالم میں آ جانے کے بعد یونس علیہ السلام اس بات سے باخبر ہیں کہ 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی ہے، 3 مرتبہ میرا اکیلے کا نام نکلا ہے، یہ کوئی تکے بازی نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہاں پر کھڑے ہو کر مال کے کائنات کو یہ جتانا شروع نہیں کر دیا کہ یا اللہ تمہیں میری ساری زندگی کی خدمت نظر نہیں آئی، میں ایک ایک لمحہ بلا معاوضہ، میں نے کسی سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا سوائے تیری رضا کے، میں بلا معاوضہ تیرے لیے کھڑا رہا، تجھے یہ وہ نظر نہیں آیا، میں نے اپنی ساری زندگی تیری غلامی کیا، تجھے وہ نظر نہیں آیا، اور آخری لمحات پر بھی میں کوئی کافر ہو کر تو وہاں نہیں نکلا، میں تو یہ سوچ کر نکلا کہ تو نے عذاب کے فیصلے اگر کرنا شروع کر دیے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں خیر باقی نہیں ہے، اب میں چلتا ہوں، میں تو اس وجہ سے نکلا تھا۔ تو زیادہ سے زیادہ میری اجتہادی غلطی تھی،
میں نے کوئی جان بوجھ کر تیری کوئی نافرمانی کرنے کا ارادہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی وہ کام تو نہیں کر دیا جو تم نے منع کیا ہوا تھا، میری اجتہادی میری سوچ سمجھ کر کوئی میں نے تیری نافرمانی نہیں کی، میں تیرے کوئی مخالف کھڑا نہیں ہو گیا، اجتہادی غلطی تھی مجھ سے، بتقاضۂ بشریت سوچنے میں غلطی ہو گئی ہے، تو نے اتنی بڑی پکڑ کر لی ہے۔ ایسی کوئی بات یونس علیہ السلام نے نہیں کی۔ جب ایسی کوئی بات یونس علیہ السلام نے نہیں کی تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ آپ سب کو یاد ہیں آیت کریمہ کے نام سے، کیا تھے؟ لا الہ الا انت، یہ بڑا خوبصورت کلمہ ہے، بڑا ہی خوبصورت کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی بڑا خوبصورت کلمہ ہے، لیکن اس کا مطلب اور اس کا مطلب تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ فرق ہے، اسلوب میں بڑا فرق ہے تو دونوں کا یعنی کہ مقصد ایک ہی ہے، لیکن کیا فرق ہے وہ سمجھیے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا۔ ہم اللہ سے بات نہیں کر رہے، ہم بس اللہ کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن لا الہ الا انت، یہاں پر ہم مالک کائنات سے مخاطب ہو گئے ہیں، سیدھا سیدھا اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اور اب آپ سوچئے اس قدر مصیبت میں گرے ہوئے ہونے کے باوجود، اس قدر مشکل میں گرے ہوئے ہونے کے باوجود زبان سے یہ جاری ہے لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی میری زندگی کا مقصد، کوئی محور، کوئی میرا ملجا و مأوا، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جسے میں مشکل میں پکاروں، تیرے سوا کوئی ہے نہیں ہے جس کو میں نے کچھ سمجھا ہو، کچھ مانا ہو۔ لا الہ الا انت، اتنی بڑی مصیبت میں، اور وہ بھی مال کے کائنات کے حکم سے آئی ہے، اور یہاں پر کھڑے ہو کر ہم اللہ کو کہہ رہے ہوں اگر لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ ہے نہیں ہے، تیرے سوا کسی کو پکارا نہیں ہے، پکارنا نہیں ہے، کبھی نہ پکاریں گے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سبحانک، یہ جو تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے نا، یہ جو مجھ پر بیماری آ گئی ہے، یہ جو میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، یہ جو بھی ہو گیا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میری عزت تباہ ہو گئی ہے، سبحانک، تو نے کوئی غلطی نہیں کی، میں اسی کا مستحق ہوں، یہ ہونا چاہیے تھا جو تو نے کیا ہے نا، یہ ہونا چاہیے تھا، سبحانک، تو نے بالکل ٹھیک کیا، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں نے ہی غلط کام کیا ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے مصیبت، کہ نہیں تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، پوری دعا میں آپ کو یہ التجا نظر ہی نہیں آئے گی یا اللہ مجھے اس مچھلی سے نکال دے، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ دعا مانگنے کا اسلوب دیکھیے، ذرا برابر رتی برابر یونس علیہ السلام نے پوری فریز میں ایک لفظ ایسا استعمال نہیں کیا یا اللہ میں تکلیف میں ہوں، یا اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، نہ نہ نہ، بس رجوع کیا ہے، رجوع، توبہ کی ہے، لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں جس بھی مشکل میں گر گیا ہوں اس کی اتنی اوقات نہیں ہے مجھے تیری عبادت سے اکھاڑ لے، لا الہ الا انت، تو ہی ہے میرا مرکز، تو ہی ہے میرا محور، تو ہی ہے میرا ملجا، میرا مأوا، تو ہی میرا سب کچھ ہے، جیسے تھا ویسے اب ہے، جیسے اچھے حالات میں سب کچھ تو تھا، برے حالات میں بھی تو ہی ہے سب کچھ، سبحانک، مجھے ان حالات میں گھیر کر تو نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی، بالکل درست فیصلہ کیا، انی کنت من الظالمین، ظالم میں تھا، میں نے غلط کام کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اب ذرا آپ غور کیجیے، یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یونس اس طرح مجھ سے تسبیح نہ کرتا تو میں قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی قید کرتا۔ تسبیح، تسبیح، معافی کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا سورۃ صافات میں، اللہ نے یہ نہیں کہا اگر یونس مجھ سے معافی نہ مانگتا، نہیں نہیں، اگر یونس میری تسبیح نہ کرتا اس طرح سے، سبحان، یار تو نے کوئی غلطی نہیں کی، تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی وتیرہ ہو سکتا ہے انسانیت کے ناطے، وہ یہ کہ اللہ نو بس میرا ہی کار لب گیا، میں تیرا کی گواتا ہے یا اللہ، بس میں ہی لبنا تینوں مصیبت واسطے، وہ ساری دنیا نہیں تینوں نظر آتی، یا فرشتیاں نو میرا تو ڈریس لے کے پکا پکا دیتا ہے کہ جڑی مصیبتیں دے گھر چھوڑ دے، اس طرح کی، بلکہ ان سے بھی گنونے الفاظ، صحیح بات ہے میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا بگاڑ دیا ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا جس کی سزا مل رہی ہے، ایسے بھی آپ کو الفاظ ملیں گے، نہ ہنجاروں کے، ایسے لوگوں کے جو اللہ کے بندے نہیں ہیں، جو اپنے نفس کے بندے ہیں، جن کو مال کے کائنات کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی لوگ ہیں،
وہ مسلمان نہیں ہے عملی طور پر، بار کیف قولی طور پر ہوں گے۔ اب ذرا غور کیجئے مال کے کائنات نے آپ کو اسلوب کیا سکھایا۔ اگر اللہ نے آپ کی تنبیہ کے لیے، آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، آپ کو کسی مصیبت میں گرفتار کر بھی دیا ہے، تو آپ نے یہاں پر کھڑے ہو کے یونس علیہ السلام کا طریقہ اپنانا ہے اور کہنا ہے لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سبحانک، تو نے ٹھیک کیا مجھے اس مصیبت میں گھیر کر، ورنہ تو میں فرعون بن جاتا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی، کہ میں اپنے آپ کو سوچ رہا ہوں کہ مجھے اگر اس ایسے گناہ پر نہ پکڑا جاتا میں تو پتہ نہیں کیا کر جاتا۔ سبحانک، تو نے بالکل ٹھیک کیا، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم تھا، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ اس آیت کریمے کو نا شیطان نے چھپانے کی بڑی اچھی کوشش کی ہے۔ کہاں پر یہ فلسفہ حیات ہے کہ آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیے، سمجھیے، اگر آپ جس مصیبت میں ہیں اس مصیبت کو اپنے ساتھ جوڑیے، اپنی غلطی ڈھونڈیے اور اعلان کیجئے کہ یا اللہ جیسے میں اچھے حالات میں تجھے ہی سب کچھ سمجھتا تھا، برے حالات میں بھی تجھے ہی سب کچھ سمجھتا ہوں، رتی برابر میں تیری عبادت میں فرق نہیں لاؤں گا، تو ہی ہے مقصد، تیری بس رضا مجھے چاہیے، اور اس مصیبت میں گرفتار کر کے تو نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی، سبحانکا، تو ہر طرح کی غلطی سے پاک، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالم۔ کہاں پر یہ ایک رجوع کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے یونس علیہ السلام کی زبان سے، اور کہاں پر ہمیں بتا دیا گیا آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے، اگر آپ نے 1,00,000 بار آیت کریمہ پڑھنا ہے نا تو ساتھ 1,00,000 بار آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے ٹھنڈا، تاکہ یہ ٹھنڈا گرم تاثیر برابر ہو جائے۔ وہ دوانا اور کھجور کا تو سنا تھا کہ تربوز اور کھجور کو آپس میں تاثیر ایک دوسرے کی کینسل کر کے پیا جاتا ہے، وہ آم اور کچی لسی کا تو سنا تھا، یہ آیت کریمہ اور درود شریف کا بھی سن لیا کہ آیت کریمہ کی بڑی گرم ہے یہ، اور درود شریف ٹھنڈا ہے، تو یہ دونوں ملا کر پڑھے تاکہ مزاج معتدل ہو جائے۔ استغفر اللہ، آپ یہ کس طرف چلے گئے؟ اتنا متبرک، اتنے متبرک کلمات اور اتنا اچھا رجوع کا طریقہ جو آپ کو ایسے مصیبت سے نکال کر باہر نکال دے گا، باہر کھڑا کر دے گا جیسے یونس علیہ السلام کو نکال دیا۔ آپ اتنی بڑی سچویشن، اتنی بڑی مصیبت میں کبھی پھنسے ہی نہیں ہیں، نہ پھنس سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، تو یہ کلمہ تو وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تاریکی میں نہیں تھا، وہ تاریکیوں میں تھا، اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں، یعنی نہ جانے ان کے ذہنوں کے اوپر کتنے اندھیرے چھا گئے تھے کہ اب یہاں سے نکلنا نہ نکلنا تو یونس علیہ السلام کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ ان کے وہم و گمان میں صرف ایک بات سوار ہے کہ یا اللہ تم ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، تم نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا ہے، میں یہاں زندہ ہی گل گل کے اس کی خوراک بن جاؤں گا، کوئی بات نہیں، یا اللہ تو نے ٹھیک کیا، سبحانک، میں ہی ظالم تھا، لیکن یا اللہ ایک کلمہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی ہے نہیں ہے میرا، تیرے سوا کوئی الہ ہے نہیں ہے، میں مشرک نہیں ہوں یا اللہ، مجھے کافر نہ لکھنا، مجھے منکر نہ لکھنا، میں ہوں تیرا، اس بات کو بس لکھنا، باقی کوئی بات نہیں ہے، جس طرح تو چاہے گا میں راضی ہوں۔ یہ کہاں پر آیت کریمہ آپ کو ایک جینے کا طریقہ سکھا رہا ہے، اور کہاں پر لاگے اسے گرم تاثیر میں 1,00,000 بار آیت کریمہ پڑھیں آپ کا وہ فلاں بندہ کیسے چھوٹ جائے گا۔ اور پھر آپ سے نہیں پڑھا جانا محلے کی 40 عورتیں بلائیں، 100 عورتیں بلائیں، 3 دن آپ نے بریانی پکانی ہے، 1,00,000 بار پورا ہو جانا ہے، بس ہو گیا، بندہ چھوٹ گیا۔ واہ واہ، او خدا را ایسے نہ کریں، یہ ایک ہی مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے آپ ساری قیدوں سے چھوٹ جائیں گے، لیکن اگر سمجھ کر اور جس طرح آپ نے اس کو بنا لیا ہے، یقین جانیے بڑی زیادتی ہے قرآن فہمی کے ساتھ، بڑی زیادتی۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک مرتبہ بات سمجھ لیجئے، اگر آپ اپنی زندگی میں کبھی مایوسی کے عالم میں چلے جائیں، اگر کبھی آپ کو راستہ میسر نہ آ رہا ہو، اگر آپ کسی مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں، اگر آپ کو لگے کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی اس مصیبت میں گرفتار ہو کر، چاہے وہ آپ کا کوئی کاروبار ڈوب گیا ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی اپنا آپ کو چھوڑ گیا ہے، چاہے وہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، چاہے کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسے اندھیرے میں آ گئے ہیں، یہاں سے باہر کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو یہاں پر آپ نے 3 قاعدے اپنانے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اپنی غلطی ڈھونڈنی ہے، انی کنت من الظالمین، میں یہاں پہنچا ہوں تو کوئی وجہ ہے، میرے ہاتھوں کی کمائی ہے جو میں یہاں پہنچا، انی کنت من الظالمین، آپ نے یہ وجہ ڈھونڈنی ہے، اور خبردار مال کے کائنات کو لان تان نہیں کرنی،
مال کے کائنات کے ساتھ آپ نے گلا شکوا نہیں کرنا. مال کی کائنات کو یہی کہنا ہے سبحانک سبحانک، اللہ تو نے بالکل ٹھیک کیا، تو نے کوئی غلطی نہیں کی، میں اسی کا مستحق تھا، میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. ابھی تو بہت ہونا چاہیے تھا، تو نے کرم کر دیا، فضل کر دیا ہے. اور سب سے بڑھ کر اس سچویشن میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں جس بھی سچویشن میں ہوں، اس سچویشن سے زیادہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ لا الہ الا انت، یا اللہ تو میرا محور ہے، تو میرا مرکز ہے، تو میرا الہ ہے، تو میرا معبود ہے، تو میری زندگی کا مقصد ہے. یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ میں نے اس مصیبت سے نکلنا ہے، تیری مہربانی ہے تو نکال دے، لیکن یہ اللہ میرا یہاں سے دھیان نہ ہٹے، مجھے لکھنا انہی میں کہ میں تیرا بندہ ہوں. آپ ذرا اپنی مصیبت کو سوچئے تو صحیح، اس مصیبت کو سوچنے کے بعد اللہ کو پکاریے، یہ مخاطب ہی کا صیغہ ہے. ذرا عالم تصور میں جا کے کہیے کہ لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں ہو سکتا، صرف تو ہے میری زندگی کا مقصد. میں اس قید میں مر جاؤں، میں بھوک میں مر جاؤں، میں اس کی جدائی میں مر جاؤں، یہ ساری باتیں چھوٹی ہیں. یا اللہ نہ، یہ میرا دھیان تیری طرف رہنا چاہیے. لا الہ الا انت. اور یا اللہ جس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، سبحان، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا، مجھے یہاں ہونا چاہیے تھا. انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں نے ہی ظلم کیا. اب آپ یہاں پر اپنی غلطی ڈھونڈیں گے، آپ کو اپنا کیا ہوا ظلم یاد آ جائے، وہاں پر جا کے آپ رجوع کریں گے. جب آپ وہاں پر جا کے امینڈمنٹ کریں گے، وہاں پر جا کے اصلاح کر دیں گے، یقین جانیے مچھلی کا پیٹ چاک ہو جائے گا، آپ نکل کر باہر پھینک دیے جائیں گے، بلکہ باہر براجمان کر دیے جائیں گے، اور ایسی عزت کے ساتھ جیسی عزت آپ کے پاس پہلے بھی نہیں. تو اس آیت کریمہ کو آپ نے اپنی گفتگو کا حصہ بنانا ہے. ہر مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہوئے، یہ محور اور مرکز بناتے ہوئے کہ اللہ مصیبت کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر مجھے اس بات کی ہے میری مقصد، میری مرکزیت یہ مصیبت سے چھوٹنا نہ بن جائے، میری مرکزیت تیری عبادت. اور یا اللہ جہاں میں ہوں بالکل تو نے صحیح فیصلہ کیا. یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ ظلم کیا، میں اس کو امینڈمنٹ کروں گا، میں اس کی اصلاح کروں گا، میں اس کو ٹھیک کروں گا. آپ وہاں پر جا کے پے بیک کریں، یقین جانیے ابھی پورا پے بیک ہوا نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں پے بیک شروع بھی نہیں ہوا ہوگا، آپ کی مصیبت انشاءاللہ شاک ہو جائے. اب ایک مرتبہ میرے ساتھ آیت کریمہ پڑھ لیجیے، گو کہ آپ کو پہلے بھی یاد ہے تاکہ اور بھی آپ کو یاد ہو جائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.